بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7ویں صدی ہجری کے ابتدائی برسوں میں ہلال و صلیب کی جنگیں اثر نو شروع ہو چکی تھیں۔ یورپ کی حصائی طاقتیں گزشتہ برسوں میں فلسطین اور شام میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں پہ در پہ شکستیں کھانے کے بعد قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنا کر بازنطینی سلطنت کو پھر ایک بار مشرق کی طرف پھیلانے کے لیے جد و جہد کر رہی تھیں۔ مصر کی افواج پھر ایک بار عالم اسلام کی طرف عیسائیت کے سیلاب کی تازہ لہروں کے سامنے چٹان کا کام دے رہی تھی، لیکن بغداد میں سلطنت عباسیہ پھر ایک بار اپنی بے توجہی اور غفلت کا ثبوت دے رہی تھی۔ شام کے تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ پہنچا اور ان کی زبانی نصرانیوں کے نئے ارادوں کا حال سن کر احمد بن حسن جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رخصت ہونے سے ایک دن پہلے طلحہ نے کہا، ابا جان میں بھی جاؤں گا۔ احمد بن حسن نے اسے گلے لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں تمہارے منہ سے یہ الفاظ سننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم نے اپنی ماں سے ذکر کیا ہے؟ ہاں، وہ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ طاہر نے طلحہ کی جدائی کو بہت زیادہ محسوس کیا۔ 10 ماہ کے بعد احمد بن حسن واپس آیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، سیدہ میں ایک المناک خبر لایا ہوں۔ طلحہ اس نے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہم دونوں ایک ہی مقصد کے لیے گئے تھے، اسے شہادت نصیب ہوئی اور میں خالی ہاتھ واپس آیا۔ سیدہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اگلے سال خدا نے احمد بن حسن کو ایک اور بیٹا عطا کیا جس کا نام امین رکھا گیا۔ چند سال بعد جب عالم اسلام کے باقی شہروں کی طرح مدینے کے لوگ بھی عالم اسلام پر مغرب سے عیسائیت کے سیلاب کی بجائے شمال مشرقی افق پر ایک تاریک آندھی کی ابتدائی آثار محسوس کر رہے تھے، احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا اب مدینے سے زیادہ بغداد کو تمہاری ضرورت ہے۔ تمہاری جدائی میرے اور امین کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے عالم اسلام کا ایک ستون بن چکے ہو۔ تم بغداد جانے کی تیاری کرو۔ مدینے میں احمد بن حسن کے سوا کسی کو طاہر کی دولت کا علم نہ تھا، لیکن کوئی ایسا نہ تھا جسے اس کے ساتھ عقیدت نہ تھی۔ لوگوں کو اس کے بغداد جانے کا علم ہوا تو ان میں سے بعض یہاں تک کہتے تھے کہ سلطنت عباسیہ کو طاہر بن یوسف سے بہتر وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ طاہر کو بغداد بھیجنے سے پہلے احمد بن حسن کو اس کے لیے ایک قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کی بستی سے کوئی 3 کوس کے فاصلے پر ایک گاؤں میں زید نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ چند سال قبل احمد بن حسن کے باغات کا محافظ رہ چکا تھا۔ زید ایک سادہ دل اور دیانتدار آدمی تھا۔ احمد بن حسن نے طاہر سے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی مخلص اور دیانتدار خادم کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ سرے دست مجھے زید سے بہتر آدمی نظر نہیں آیا۔ اگر مناسب سمجھو تو اسے ساتھ لیتے جاؤ۔ طاہر نے جواب دیا، میں تو 8 برس کا تھا تو اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر باہر جاؤں گا تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور اس کے بعد جب وہ مجھے ملتا تھا اس وعدے کی تجدید کراتا تھا۔ احمد بن حسن نے کہا، تو پھر اسے بلاؤ، میں اسے چند باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہ آج صبح مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے ڈر ہے کہ میں اسے چھوڑ کر نہ چلا جاؤں، بلاؤ اسے۔ طاہر تھوڑی دیر بعد اپنے ساتھ ایک میانے قد کے قوی ہیکل آدمی کو لے کر آیا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر غائب درجے کی معصومیت تھی۔ احمد بن حسن نے کہا، زید تم طاہر کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ زید نے سادگی سے جواب دیا، سچی بات تو یہ ہے کہ بڑی عمر کے تمام لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ بھی مجھے ایسے ہی سمجھتے ہوں گے اور میرا جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو تم تیار ہو؟ میں 20 سال سے بغداد جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن جب کبھی مدینے سے کوئی وہاں جاتا ہے مجھ سے کہتا ہے تم بھیڑیں چرانے کے لیے پیدا ہوئے ہو، بغداد میں کیا کرو گے؟ احمد بن حسن نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بغداد میں تمہاری ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھ سے مذاق نہ کیجیے، میں غریب صحیح لیکن اپنے سینے میں دل ضرور رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے طاہر کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں تو صاف کہہ دیجیے، میں جانتا ہوں کہ میں ایک بیکار آدمی ہوں۔ احمد بن حسن نے ہنستے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا اسے کوئی تکلیف نہ ہو،
اور پھر زید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زید، طاہر پرسوں یہاں سے روانہ ہوگا، تم تیار ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں یہ تمہیں ساتھ لے جائے گا۔ طاہر نے کہا، اس کی بستی میرے راستے میں ہے، میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا، اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ زید نے کہا، میری بھی یہی خواہش ہے، میری بستی کے لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں بتایا ہے کہ ان کے والد کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار اور گھوڑا انعام دیا تھا۔ ایک بات اور بھی ہے، ان میں یہ کوئی نہیں مانتا کہ میں بغداد جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں میں چند ادھر ادھر رہ کر واپس آ جاؤں گا۔ اگر یہ وہاں سے گزریں گے تو کم از کم میں ان کو شرمندہ ضرور کر سکوں گا۔ احمد بن حسن نے کہا، اچھا جاؤ، طاہر پرسوں تمہاری بستی میں پہنچ جائے گا، اب تمہیں یہاں پہرا دینے کی ضرورت نہیں، میرے وعدے پر اعتبار کرو۔ آپ کا وعدہ؟ میں سچ کہتا ہوں، اگر آپ مجھے آسمان پر پہنچا دینے کا وعدہ کریں تو بھی یقین کر لوں گا۔ احمد بن حسن نے زید کو گھوڑا اور سفر دے کر ضروریات خریدنے کے لیے ایک معقول رقم دے کر رخصت کر دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی ویڈیو کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔